ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اس سے اگرچہ 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، بابر بٹ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، میں ان کو ذرا لے لیتا ہوں، لیکن مختصر بات کریں گے۔ السلام علیکم بابر بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی بٹ صاحب، آپ تک میری آواز واضح طور پہ جی پہنچ جی رہی ہے؟ جی جی جی، میں نے کوئی 5-10 منٹ ہوئے ہیں آپ کا پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ میں یوٹیوب پہ تھا کسی اور وجہ سے، ٹھیک۔ تو اس وقت جو دوسرے صاحب تھے مائنڈ روسٹر صاحب، وہ بھی بات کر رہے تھے، اور جو میں سمجھا ہوں وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر مرزا صاحب کو مانا جائے یا نہ مانا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی انسان کو وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور ہم غیر احمدیوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ ان کا منکر ہوا، اور منکر کا مطلب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے۔ تو اب میں فرض کرتا ہوں، میں والے تو نہیں ساتھ دوں گا، ریفرنس نہیں دوں گا، کیونکہ آپ جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ وہ سارے والے جانتے ہوں گے۔ بات یہاں تک تو ختم نہیں ہوتی، بات تو بہت آگے تک جاتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، سنا یا نہیں سنا، چلے یہ تو مان لیا آپ کی تعریف کے مطابق کہ وہ ان کے منکر ہے یا غیر مسلم ہے، بات آگے تک بڑھی جاتی ہے کہ وہ جہنمی بھی ہیں، دوزخی بھی ہیں، اور دارہ اسلام سے خارج بھی ہیں۔ پھر مرزا صاحب کے اپنے صاحبزادے جو کہ ان کی ہر بات مانتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق بھی دی، جب وہ فوت ہوتے ہیں فضل احمد صاحب، تو مرزا صاحب کیا وجہ بتاتے ہیں ان کا جنازہ نہ پڑھنے کی؟ پھر ان کے صاحبزادے بشیر الدین محمود صاحب، جب ان سے پوچھا جاتا ہے میرے نزدیک ایک مسلمان کا بچہ ہے، آپ کے نزدیک ایک غیر احمدی کا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے جو کہ فوت ہو گیا، اور بچہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بشیر الدین محمود صاحب کیا دیتے ہیں کہ کیا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے یا ہندوؤں کے بچے کا جنازہ پڑھتے ہو یا اس کا پڑھنے؟ تو اس کو بھی منع کر دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ رشتے جو ہیں جس طرح عیسائیوں کے یا یہودیوں کے لے سکتے ہو، ان کو دے نہیں سکتے، اسی طرح ان سے ہمارا برتاؤ ہے، کیونکہ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہماری ہر چیز ان سے الگ ہے۔ یہ تو بات یہاں تک جاتی ہے، خالی ایک منکر ہونے تک تو بات نہیں ٹھہرتی میرے محترم۔ جی جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے جی، ہم نے آرام سے آپ کی بات سنی ہے، امید ہے آپ آرام سے جواب بھی سنیں گے۔ جی ضرور۔ جی بات یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں مائک میوٹ کر دیتا ہوں، میں جی آپ جی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، بابر بٹ صاحب آپ دوبارہ پروگرام سن لیجیے گا، ہم نے اس بات کو پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ایک بندہ ایک لحاظ سے مسلمان اور ایک لحاظ سے کافر ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سن لیجیے گا، آپ نے میرے خیال جلدی میں سنا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا پہلی بات کا جواب، اور اسی طرح جماعت احمدیہ بھی اس بات کے اوپر عمل کرتی ہے، اور ہم کیا عمل کرتے ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب بھی امام مہدی آئے گا، جب بھی مسیح موعود آئے گا، اس کے ماننے والے جو ہیں وہ کافر ہوں گے، تو ہم بھی وہی مانتے ہیں۔ ہم آپ کو کلمہ گو ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین لاتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ چونکہ آپ مرزا صاحب جو کہ خدا کی طرف سے معمور ہیں ہمارے نزدیک، ان کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے کو جو ہے وہ منکر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، اور اگر آپ سے پوچھا بھی جائے تو آپ برملا کہیں کہ میں مرزا صاحب کا انکار کرتا ہوں، تو عربی میں انکار کرنے والے کو کافر ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا پہلی بات کا جواب۔ دوسری بات کا محترم بات یہ ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی محاورہ ہے، کیونکہ میں محاورہ ہے، اپنی منجی تھلے پہلے ڈانگ پھیرو، ٹھیک ہے۔ جہاں تک معاشرتی تعلقات ہیں نا بابر بٹ صاحب، جنازہ کی بات اور رشتے ناطے کی بات،
اس میں جو ہمارے فتاوا جات ہیں وہ ہم تو صرف یہ کہہ کے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جماعت کی گائیڈنس ہے اور اس کی معاشرتی وجوہات ہیں. خلیفہ ثالث رحمہ اللہ سے بھی جب عدالت میں پوچھا گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، تو آپ نے کہا اس کی معاشرتی وجوہات ہیں. اس وجہ سے ہم چونکہ ایک آرگنائز جماعت ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم خاص طور پہ لڑکی اگر باہر دیں گے تو دوسرے فیملی جو لڑکے والے ہیں ان کو کنٹرول کرنا یا اگر کوئی معاملات ہو جائے تو معاملے کو سلجھانا ہمارے لیے کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. اس لیے ہم یہ رشتوں والا کی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولیں کہ اس بارے میں آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے آپس کے فتاوا کیا ہیں. ہم نے تو یہاں پہ بات ختم کر دی. انہوں نے تو ہر وہ بندہ جو اپنے فرقے کے علاوہ شادی کرتا ہے اس فعل کو جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے اس کو ود الزنا قرار دیا ہے. آپ کو حوالے چاہیے ہوں گے، ہم BC آپ کو دے دیں گے. اس فعل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو انہوں نے ولد الحرام قرار دیا ہے. ہمارا تو اس طرح کا فتویٰ ہی نہیں ہے. جہاں تک جنازے والی بات ہے تو بات وہی ہے، جنازہ ایک زمانے تک 2-3 باتیں اس میں. ایک زمانے تک جماعت احمدیہ کے افراد پڑھتے تھے، پھر جس طرح آج کل کے شرارتی ملا وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ان حالات کی وجہ سے پھر جماعت نے یہ انسٹرکشن دی کہ شر سے بچنے کے لیے دوسروں کا جنازہ جو ہے نہ پڑھیں احمدی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ بھی ظاہر ہے جو امام ہے جو جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ مسیح السلام کا مکذب ہے. تو جب آپ خدا کے امام کو نہیں مانتے تو ہماری جو ہے وہ جو ایمانی غیرت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو خدا کے امام کو نہیں مانتا ہم اس کو امام کیوں مانیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ حیرانگی ہوئی ہے، آپ نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا صرف جماعت احمدیہ مسلمہ نے اس طرح کے کا کوئی جو ہے وہ گائیڈ لائن دی ہے، کوئی فتویٰ جاری کیا ہے. کیا آپ ہمیں اب یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر سے آپ کے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث علماء کے اس بارے میں فتاوا گزرے ہیں یا نہیں گزرے ہیں؟ جی بابر صاحب. جی میں وہ مائک ذرا آن کر رہا تھا تو انگلی نہیں صحیح لگی، میں فون پہ ہوں. جی آپ کی بات میں نے غور سے سنی ہے اور جو گفتگو کے آداب ہیں وہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں دوسروں سے بھی، کہ جب میں نہیں کاٹتا تو میں چاہتا ہوں کہ میری بات بھی کوئی نہ کاٹے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفرادی تکفیر ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ہمارے نزدیک شرعاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر 2-4 مولوی اٹھ کے ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو وہ کافر ہو نہیں جاتا، بلکہ میری مسز علیحدہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں. میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں اور ان کی بیویاں بریلوی ہیں، آپس میں ہم رشتے ناطے کرتے ہیں. جو اجتماعی تکفیر ہے یا جو اجماع ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ بریلویوں پہ یہ تکفیر لگی کہ یہ جو مزارات ہیں ان پہ سجدہ کرتے ہیں. جب تکفیر کی تردید آ گئی تو پھر وہ تکفیر وجود چھوڑ دیتی ہے، ورنہ وہ تکفیر مکفر کی طرف لوٹتی ہے. تکفیر ہوئی کہ یہ مزارات پہ سجدہ کرتے ہیں، تو اگر آپ وہاں جاتے ہوں کبھی کسی بھی مزار پہ اتفاق ہو، لاہور میں کبھی چلے جائیں داتا دربار پہ یا امام بری دربار پہ، کسی بھی بڑے دربار پہ، تو جتنے بھی خروج اور دخول کے جو راستے ہیں ساروں پہ یہ بورڈ لگا دیے گئے اور علماء نے یہ فتویٰ دیا، اس کی تردید کی کہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی حرام ہے. حالانکہ سجدہ تعظیمی جو ہے سجدہ عبادت نہیں ہوتا. اگر 10-12 سال بعد ایک بندہ بیرون ملک سے گھر جاتا ہے اور جو ماں جس نے بچے کو پالا ہوتا ہے اس کو انگلی پکڑ کے چلاتی ہے، بولنا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، تو وہ اگر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے سجدے میں تو ہم اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. لیکن اس کو بھی حرام قرار دے دیا، تکفیر ختم ہوگی.
پھر دیوبندیوں پہ تکفیر لگی کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کی تردید آ گئی، تکفیر ختم۔ ایم یو پہ یہ تکفیر لگی کہ یہ اجرائے نبوت کے قائل ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ نبوت جاری و ساری ہے۔ آج تک ایم یو نے اس کی تردید نہیں کی، اور اس پہ امت کا اجماع ہے۔ آپ مجھے ایک اسلامی ملک نہیں دکھا سکتے جہاں مسلمانوں کی حکومت اور وہ آفیشلی آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ جو انفرادی تکفیر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 4 بندے 5 بندے اگر ایک بستی میں ایک عورت کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بری ہے، تو وہ ان کے کہنے سے بری نہیں ہو جاتی، یہاں تک کہ ساری بستی اس کو برا کہے تو پھر اس کا جو سماجی مقاطع ہے یا سوشل بائیکاٹ ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے 2 4 بندوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوا ہے یہ کافر ہیں، تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر میں نے بات آپ سے نہیں شروع کی آج کل کے مولویوں سے، میں نے آپ کے ان ہستیوں سے شروع کی جن کو آپ بہت ہی معتبر روحانی رتبہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جنازہ نہیں پڑھا اپنے سگے بیٹے کا، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی میں نے بات کی، تو ابھی جو آج آپ بتا رہے ہیں کہ مولوی شرارتی ہوتی ہیں یا یہ ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں، میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مرزا صاحب نے اپنے سگے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، اور وجہ کیا بتائی؟ آپ مجھے بتا دیں، وجہ آپ کو پتا ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بابر بٹ صاحب، آپ کے کہنے سے نا یہ بات جو ہے وہ نہیں بن سکتی کہ آپ کہیں چند مولوی ہے جی۔ یہ تو معاف کیجئے گا، وہ جو چند مولوی ہیں نا، میں ان میں سے ایک آدھے کا نام بتا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی میں نے سنا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا مقام بریلویوں کے نزدیک کیا ہے، سنا ہوا ہے؟ جی، اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک جو حجت ہے وہ نبی کا فرمان ہے اور قرآن ہے، کسی مجدد کا، کسی مفتی کا۔ سوری، میں نے جو سوال پوچھا تھا اس تک رہیں۔ میں نے آپ کو میں جو سوال پوچھا تھا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بریلویوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت کا مقام آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب میرے سے آپ سوال، مکالمہ تو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، اور سوال اس کا پوچھ رہے ہیں جو بندہ یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے ایک منٹ بابر صاحب، آپ یہ بتائیں، بابر بٹ صاحب کی اسلامی جو فرقہ جات ہیں اس میں کیا حیثیت ہے؟ آپ کسی فرقہ کے بانی ہیں؟ آپ کے کتنے فالوور ہیں جو کہ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بریلوی کا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پھر جب بابر بٹ صاحب یہاں پہ آئے نا، تو وہ پھر یہ نہ شو کریں کہ گویا وہ عالم اسلام کی نمائندگی میں میرے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات کریں پھر کہ میں بابر بٹ ہوں اور میں صرف اپنے انڈیویجولی طور پہ سوال کر رہا ہوں، پھر ہم نے آپ کو جواب دیا دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث کا، آپ نے پھر ان کی یہ بات کریں کہ جی میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں، تو پھر ہم کو بات چلاتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ یہ بات نہیں کی، آپ نے کہا اگر 2-4 مولوی، جب آپ یہ بات کریں گے 2-4 مولوی، تو مجھے پھر ان مولوی حضرات کا جو مقام بریلویوں کے نزدیک ہے، اہل حدیث کے نزدیک ہے، دیوبندیوں کا نزدیک ہے، ابھی تو میں نے ایک نام لیا نا، وہ آپ کو بتلانا پڑے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو جو آپ نے اعتراض ہمارے اوپر کیے ہیں، کیا آپ کو علم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ حسام الحرمین نے مسلمان نہیں مانا، بلکہ ان کے ساتھ شادی، نکاح، ان کے جنازے پڑھنے، سب کے اوپر بریلویوں کو منع کیا ہے، اور جو ان کو کافر نہ مانے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جو کافر نہ مانے، جو شک بھی کرے وہ کافر ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو معذرت کے ساتھ، جب آپ بات کرتے ہیں میں آپ کی مکمل بات سنتا ہوں، اور جب میں بات کرتا ہوں تو میں نے دیکھا بار بار میرا مائک میوٹ کر دیتے ہیں۔ محترم آپ موضوع سے ادھر جا رہے ہیں نا، موضوع پہ نہیں رہ رہے۔ بات محترم مجھے آپ موضوع پہ میری بات مکمل سنیں گے، آنے دیں گے تو تب میں دیکھتا ہوں کہ میں بات شروع کرتا ہوں آپ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، یہی اگر میں سوال آپ سے کروں، آپ کی طرف لوٹاؤں،
کہ آپ کیا یہاں جماعت احمدیہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ جو جو باتیں کر رہے ہیں یہی جماعت کی طرف سے ہیں آفیشلی؟ اور پھر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ آپ جمبوی احمدی ہیں یا آپ اسد شاہوی احمدی ہیں؟ اچھا، اب آپ ادھر ادھر لے کے ہیں، میں اب آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہم جہاں پہ آپ میرا مائک بار بار میوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ. نہیں، آپ بات پہلے اس کا جواب لے لیں نا. جب آپ بات کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں مائک. یہی سوال آپ نے مجھ سے کیے. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب سر میں نے یہی سوال آپ کو لوٹائے ہیں جو آپ نے مجھ سے کیے. بابر صاحب آپ میرے اس کا سوال کا جواب لے لیں، پھر آگے چلتے ہیں نا. آپ مائک ہی دیکھیں نا، میں پہلے اب جواب دے لوں نا، پھر آپ اپنی بات. محترم مائک تو نہ میوٹ کرنا میری. ہاں چلیں اب آپ بولیے نا. میری بات تو مکمل ہونے دینا. میں ابھی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا، پھر آگے. میں جب مکمل کر لوں تو آپ جواب دیجیے گا، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں کاٹوں. مجھے پتا ہے آپ بات کو جان بوجھ کے لمبا اس لیے کر رہے ہیں. نہیں بابر صاحب میری بات سنیں. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میں کس حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں، اس کا جواب میں دے لوں، پھر آگے چلتے ہیں. اگر میری بات مکمل کر لینے دیں مجھے تو پھر سارا جواب دے لیجیے گا، میں نہیں بولوں گا. لیکن مختصر. اچھا چلیں. میری بات تو آپ مختصر کہتے ہیں، آپ اپنی تفصیل سے جب چاہے کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں تو ہمیں سنا تو کرے نا. دوسرا موقف جب تک آپ نہیں سنیں گے یا آپ نے ناظرین کو نہیں سنائیں گے تو ان تک بات تو واضح نہیں پہنچے گی نا. بابر صاحب بات یہ ہے، آپ خود، میں یہاں جس حیثیت سے بیٹھا ہوں، آپ تو یہاں پہ مان گئے ہیں کہ تو انہوں کوئی مندہ ہی نہیں ہے گا، تو میں آپ کی بات سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلے تو پھر ہم کیا لینے آتے ہیں جب آپ سے بات ہی نہیں ہم کریں گے، آپ ہم سے بات نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے محترم، میں آپ سے یہ سوال چھوڑا نا، میں نے اس کا آپ سوال لکھ لیں، آپ اس کا جواب دیجیے گا. مجھے میرا ٹھہرے آپ نے جو سوالات کیے تھے ان کے میں جواب دے لوں، پھر آگے چلتے ہیں. چلیں آپ بولیں، پھر میں چپ ہی رہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرا مائک ہی میوٹ کر دینا ہے بار بار. دوستوں آپ نے دیکھا ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، میں بھول گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنی مثال دی، اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں میری جو بیگم ہے وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ بابر بٹ صاحب آپ یہ بھول گئے کہ آپ کے اگر تو آپ کا تعلق ان 72 فرقوں میں سے ہے جن کے باہر کوئی مسلمان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ایک طرف، ایک طرف. ٹھیک ہے. تو پھر تو آپ کو اپنے علماء کی بات ماننی پڑے گی. اگر آپ اپنے علماء کی بات نہ مانتے ہوئے آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بڑوں کی بات ہی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. ہاں، یا تو آپ پھر اگر نہیں بات مانی نا، پھر بہادر بنے. اس بات کا جواب دے لوں میں معذرت کے ساتھ. نہیں، ایک منٹ ٹھہرے نا، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ دو کام کریں. ایک تو یہ کہ اپنے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں ایک فتویٰ نکالیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں سارے مل کے، اور بہادر بنے نا، شمس الدین کو بھی ساتھ لیں، دوسروں کو لیں. یہ کہیں کہ ہم جو ہیں، جو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ہر وہ مولوی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس نے اس طرح کے فتاوے دیے ہیں وہ آپ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ محترم مجھے جواب دے لینے دے اتنا، تو پھر میں آگے میری بات ابھی ختم نہیں محترم. اچھا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک آپ لوگوں کی آپس کی شادیاں ایک سے دوسرے فرقے کے دوران وہ ناجائز ہیں. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ولد الحرام ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم واحد وہ جماعت بچتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنے فرقہ سے باہر ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے بڑے جو کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کے بڑے کہتے ہیں نہیں کرنی، آپ لوگ آگے بڑھ کے شادی کر لیتے ہیں. پھر ظاہر ہے پھر بڑوں کا فتویٰ لگتا ہے نا. اب اس کے اوپر جواب دیں. اب آخری بات جو آپ نے ہمارے بارے میں کی، میں کس حیثیت سے بیٹھا ہوں. محترم بات یہ ہے، میں اس حیثیت سے بیٹھا ہوں، ہماری ٹیم کا ہر فرد جماعت احمدیہ مسلمہ کی تحریرات کو آن کرتا ہے اور پھر اس کو جواب دیتا ہے. اس کے مقابلے میں بابر بٹ صاحب آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو ایک تحریر ایک مولوی کا نام لیا، بابر بٹ صاحب کی جان نکل گئی. انہوں نے کہا میں مندہ ہی نہیں. کیڑے مولوی؟ 2-4 مولوی. اس لیے بہت فرق ہے ہمارے میں آپ میں. ٹھیک ہے.
اگر آپ نے اب بات کو مزید آگے بڑھانا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مثلاً کس فرقہ سے تعلق ہے، پھر اس کے ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. آپ کی جی بات میں نے ساری سن لی ہے، دوسرے کو بھی موقع خدا کے لیے دے دیا کریں. جو گفتگو کے آداب ہے، اگر آپ نے 5 منٹ لیے ہیں تو کم سے کم 4 منٹ تو مجھے دینا. بابر صاحب پہلے تو دیکھیں نا، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا کس فرقہ سے تعلق ہے تاکہ برابر کی سطح پہ بات ہو نا. یہ تو نہیں محترم میں نے آپ کی گفتگو کے دوران ایک بار بھی آپ کو نہیں ٹوکا، اور آپ ابھی 2 بار میرا مائک میوٹ کر چکے ہیں. نہیں آپ بتائیں آپ کا کس فرقہ سے تعلق ہے، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ جبوی احمدی ہیں یا لوری ہیں یا اسد شاہی ہیں یا نسیم خانوی ہیں یا ربوائی ہیں، کون سے احمدی ہیں آپ؟ جی میرا تعلق جس کو آپ نے ربوائی کا ہے نا، جماعت احمدیہ مسلمہ قادیان یا ربا جن کا ہیڈ کوارٹر ہے، میرا اس سے تعلق ہے. اب آپ جلدی سے بتائیں کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ ایک ہیں اور باقی سارے فرقوں میں منقسم ہیں؟ میں نے یہ بات نہیں کی، ہماری یہ بات ہوئی نہیں ہے بابر صاحب، بات یہ نہیں ہے. بات پھر محترم ایک تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، ہم لوگ آپ سے بات، میں نے آپ کے سوال کا اور آپ بار بار میرا مائک. نہیں اس طرح نہیں، میں عوام کو بھی تو بتاؤں گا نا. محترم آپ نے ساری بات کی، میں نے تأمل سے آپ کی بات سنی، آپ میری بھی سن لینا. آپ بات کا جواب دینا. آپ بتائیں آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ؟ کیونکہ میں نے اپنے بارے میں بتا دیا. جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، مجھے بات تو پوری کرنے دینا خدا کے لیے. میرا مائک بار بار میوٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے ٹوک رہے ہیں. آپ پہلے فرقہ بتائیں. آپ انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، کم سے کم کچھ گفتگو کے جو آداب ہیں ان کے مطابق تو چلے نا. آپ کی بات میں نے آپ کو ٹوکا نہیں، آپ میری بات میں بار بار مجھے ٹوک رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے افراد کا آپ نے نام لیا ہے ان میں سے ایک کو بھی میں نبی نہیں مانتا، نام میرے لیے حجت ہے. میرا یہ سوال ہی نہیں تھا. آپ نے میرے پہ سوال کیا میرا فرقہ کون سا، میں نے بتا دیا. اب میرا سوال معین تھا، تو فرقہ کیڑا جی، فرقہ دسو جلدی. تساں نے صرف منو اپنی مرضی نال چلانا ہے، دوسرے نو نہیں سنن دینا، تو پھر میں بند کر کے چلا جانا. ڈاکٹر صاحب آپ کی مرضی ہے. جیسے تہاڈے کول آنے نہیں بابر صاحب، بات یہ ہے آپ نے میرے پہ سوال کیا، اب سوال کا جواب دینے کا بھی تو حوصلہ رکھے نا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کم از کم 30 بار میرا مائک میوٹ کیا. اچھا کیا نا، اس لیے کہ آپ موضوع پہ رہ نہیں رہے. اگر آپ نے ہی بات سنانی ہے دوسروں کو اور ہماری نہیں سننی، تو پھر دوسروں کو آپ کہتے رہے کہ ہمارے سامنے کوئی آ نہیں سکتا. جب ہم آتے ہیں تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. آپ صاحب فرقہ بتائیں، آگے بات چلاتے ہیں. آپ کا فرقہ کیا ہے؟ فرقے کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ. پھر آپ نے میرے سے سوال کی پوچھا تھا. پھر میری بات غلط بات ہے نا. محترم آپ لوگ قرآن سے بات کرتے ہیں. ایک منٹ ٹھہرے، بات یہ چونکہ میڈل میں بول رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے بھائیوں. آپ بابر صاحب آئے، بابر صاحب نے جتنے سوالات کیے آپ نے دیکھا، ہم نے اس کے جوابات دیے. جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو سوال سے کیوں دوڑتے ہیں؟ انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جی یہ جو ہم نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے. ہم نے ان کے بڑوں کے بارے میں بتا دیا، یہ مولوی سے دوڑ گئے. چلو جی چھٹی. پھر انہوں نے بات کی فرقہ کون سا آپ کا، ہم نے بتا دیا ہمارا یہ فرقہ ہے. کس سے بیٹھے ہیں وہ بھی بتا دیا. اب آپ دیکھیں گے بابر صاحب آگے 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 جائیں گے. بابر صاحب حوصلہ کرو. ڈاکٹر صاحب انتہائی افسوس کے ساتھ کوئی اور کرتا تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں بہت. آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں. فرقہ بتائیں. آپ پروگرام رن کرتے ہیں، خدا کے لیے گفتگو کے کچھ اداب ہوتے ہیں. آپ کی بات میں نے ایک بار نہیں آپ کو ٹوکا. آپ میری اس لیے کہ میں موضوع کے اوپر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں دوڑا. ٹھیک ہے، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں میں اسی طرح چلوں، میری بات مکمل ہو جائے گی تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب اس میں آئیں گے. محترم فرقہ بتائیں آپ پہلے، فرقہ کون سا ہے بھائی؟ میں آپ کو جواب تو دے رہا ہوں، آپ سن ہی رہے، آپ میوٹ کر دیتے ہیں. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقہ بندی کو شرک کہا ہے. آپ بار بار قرآن سے ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے جزاک اللہ، آپ کا جواب آ گیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے بابر بٹ صاحب، اب آپ یہ پھر اللہ نڈان بات کریں نا. کیا آپ جتنے بھی محترم، اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے لگوں، اگر آپ یہ مڈل میں پھر بول رہے ہیں بابر صاحب، آپ اسی طرح بات بناتے ہیں. آپ نے بتایا کہ جتنے لوگوں نے فرقہ بازی کی ہے وہ مشرک ہے. اب میں آپ کو اگلا سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا. کیا آپ برملا اس بات کا اظہار کریں گے کہ اب آپ اس کو مانتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ سارے کے سارے جو فرقہ جات ہیں وہ مشرک ہیں؟ جی بابر صاحب. محترم آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو میری بات سنیں. آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بابر صاحب.
آپ کو تو کوئی مانتے ہیں, آپ تھوڑی تو گھر کو نہیں محترم سن تو لیں, تھوڑا سا ہمت تو پیدا کر لیں, پھر میوٹ کر رہے ہیں, مائک سن تو لیں. آپ پہلے یہ بتائیں, دیکھیں جب میں بات کرتا ہوں میں اس کو اپلائی کرتا ہوں, یہ نہیں کہ آپ بات کر کے آگے گزر جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مشرک مانتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ پھر ہمت کر کے میں اب کہتا رہتا ہوں کیوں جی آپ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اور میری بات تو محترم سن لے, میں فرقہ تو بتا لوں آپ کو. میرا فرقہ ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جو اچھی بات ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ کا ہو گیا, آپ اپلائی کرتے ہیں نا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو. بابر صاحب کا دوستو فرقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بابر صاحب اب آپ نے خود یہ کہا کہ آپ جس نے فرقہ بازی کی ہے اس کو مشرک مانتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کیا آپ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں؟ محترم مجھے بات تو کرنے دے خدا کے لیے. آپ تو پڑھے لکھے ہیں یار, انتہائی پڑھے لکھے آدمی آپ تو. آپ میں نے آپ کی بات انتہائی تحمل سے سنی ہے, خدا کے لیے میری بات. ادھر جا رہے ہیں نا, بتائیں آپ مانتے ہیں بریلویوں کو؟ بھائی میرے, آپ نے اگر سارے الفاظ آپ نے میرے منہ میں ڈال کے واہ واہ کر دیا تو ابھی واہ واہ کر لیں, ابھی واہ واہ کر لیں. آپ کا جو شمس الدین ہے وہ اہل حدیث ہے, اس کو مانتے ہیں؟ میرے بھائی مجھے بات تو کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو مانتے ہیں؟ یار کمال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ پروگرام بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا میرا بھی وہی ہے. ان کو پوچھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ کون سا تھا. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا جو ان کا فرقہ تھا وہ میرا ہے, وہ آپ بتائیں ان کا فرقہ کون سا تھا. آپ فرقہ کی تعریف کریے ذرا, کریں تعریف فرقہ کی. کیا تعریف کرتے ہیں آپ نے فرقہ بتایا ہے کہ ان کا جو فرقہ تھا میرا بھی وہی ہے. یہاں تعریف میں نے تعریف نہیں پوچھی, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے, میں مسلمان ہوں, یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73 نہیں, مرزا صاحب 73 نہیں مانتے, وہ 75 مانتے ہیں. وہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی, مرزا صاحب کی بات نہیں ہو رہی. آپ ان کو عزت نہیں مانتے. بات تو سن لیں نا, اتنا جذباتی نہ ہو, آرام سے بات کر لیں. میرے بھائی آپ جب آپ چاہے میری بات کاٹ دیتے ہیں, مجھے اپنی بات نہیں کاٹتے, آپ سن لیں پہلے. آپ یہ بتائیں میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, 1 منٹ, صرف 1 منٹ مجھے دیے. ڈاکٹر صاحب نے کم از کم 25 بار میرا مائک میوٹ کیا. سر آپ پرچیاں پڑھتے ہیں. 1 منٹ ہے, میں پرچیاں پڑھ رہا ہوں. جی مبارک بابر بٹ صاحب, میں نے ہر دفعہ آپ کو کہا ہے کہ موضوع پہ رہیں. موضوع آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں, لیفٹ کی طرف دوڑ جاتے ہیں. محترم آپ جب سنیں گے نہیں, مجھے میری بات مکمل ہونے نہیں دیں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ کو سن رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ پوچھا, آپ نے یہ کہا کہ جو فرقہ بازی کرتے ہیں وہ مشرک ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں؟ جواب دو. اچھا آپ نے 7 منٹ لیے گفتگو کی, میں نے ایک بار بھی آپ کو ٹوکا ہے؟ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. میں موضوع پہ رہا ہوں. محترم میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, جن کا تقابل آپ جا کے اپنے نبی سے کریں گے, ان کی کوئی بات میرے لیے حجت نہیں. میرے لیے حجت اس شخص کی بات ہے جس کو میں نے نبی مانا ہوا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی چلے جی, بابر بٹ صاحب پیارے بھائیو ادھر آئے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ کی سٹریم چھوڑنی پڑے گی اگر آپ نے یہی حال رکھا نا میوٹ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو چلے فتح اسلام بھائی آپ ان کو کر لیں, لیکن یہ ان کی عادت ہے یہ نا لمبی آگے ادھر سے یار. ان کا موضوع بات یہ ہے کہ آپ ہماری اسٹریم میں آئیے, آپ 2 گھنٹے بولیے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اگر کوئی روکے تو میں ذمہ دار ہوں. ڈاکٹر صاحب میں کل اسٹریم کا ارینج کرتا ہوں, میں اسٹریم کروں گا, آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے, آپ 1 گھنٹہ بولیے, ہم آپ کو نہیں روکیں گے. 2 گھنٹے ہم پیچھے نیچے بیٹھے رہتے تھے. چلیں بابر صاحب, میرا آپ سے وعدہ ہے ڈاکٹر صاحب, مبارک صاحب آپ سے میرا وعدہ ہے. آپ سٹریم کریں, میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ایک کو نوٹ کر کے ان کا جواب دیجئے گا اور نمبر وار کر کے دیجئے گا. میں چاہوں گا جناب, آپ میرا خیال مبارک صاحب نہیں ہے, میں فون پہ ہوں, آپ بھی آئیے, میں دعوت دیتا ہوں. کبھی بھی نیچے نہیں اسٹریم تو کریں گے اور کبھی بھی مائک میوٹ نہیں کریں گے. عرض کر رہا ہوں, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. فتح اسلام بھائی میں نے نا کسی میٹنگ میں جانا ہے, اگر اس بات کو ذرا آپ جلدی سے. میں صرف مختصر کر دیتا ہوں. بابر صاحب آپ کا یہ دعویٰ تھا
کہ جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹا وہ مشرک ہیں، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی تو ہمیں دکھائیے نا. مومن تو وہ ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2، آپ کا یہ دعویٰ ایک کا جواب لے لینا، ایک کا جواب لے لے پھر دوسرا کر لیجیے گا. ایک کا جواب لے لے دوسرا پھر کر لیجیے. پوری سٹریم صرف ایک کا جواب یہ ہے، ایک کا جواب یہ ہے، ایک ضرب المثل ہے بڑی مشہور ہے پنجابی کی، چھج چھالنی نو کی مینا دے. جب میں آپ کے 14 15 100 سالوں میں گن رہا ہوں تو 1400 سالوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے جواب. اب دوسرا سوال پوچھیں. اچھا، یہ شرعی جواب ہو گیا آپ کا. ایک منٹ فتح اسلام بھائی، شرعی جواب ہے آپ کا. فتح اسلام بھائی ایک منٹ بھائی آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے امپلیمنٹ کر دیا تو آپ دوسرے کو بھی کہہ لیجئے گا. اسلام بھائی ایک منٹ ٹھہرے، بابر بٹ صاحب ایک منٹ. فتح اسلام بھائی ایک منٹ. بابر بٹ صاحب آپ نے یہ جو 13 14 جتنے بھی نام آپ لے رہے ہیں نا، میں برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں ذرا ہمت کر کے کہ جو آپ کے فرقہ جات ہیں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، ہاں جی، اور اہل حدیث، آپ نعرہ ماریں کہ میری طرح، جس طرح میں نے کہا نا برملا، آپ میرا بھی جواب لے لینا، میرا بھی جواب لے لینا، اس سوال کا جواب لے لینا. آپ کے علاوہ جتنے بھی احمدی ہیں وہ برملا آپ کو احمدی نہیں سمجھتے. چلو یہ جواب ہے جی. اب یہ چلے گئے. نہیں، یہ پتہ ہے کہ وقت ضائع کرنے ہیں، سمجھائیے، انہوں نے اسی طرح باتیں کرنی ہیں. نہیں، چونکہ ان کا دعویٰ تھا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. نہیں، آپ ایک منٹ ٹھہرے یار، فتح اسلام بھائی ٹھہرے، مجھے اس کو ذرا نا وہ معاملہ ختم کرنے دیں یار. یہ مائک اگر میوٹ کر کے آپ نے بات کرتے ہیں تو آپ آپس میں کرنا ہے. بابر بٹ صاحب آپ نے 15 کے نام لیے، میں نے سب کو گمراہ قرار دے دیا. میں نے کہہ دیا آپ کو کہ سارے کے سارے آپ کو گمراہ کہتے ہیں. نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سارے کے سارے گمراہ. آپ ان کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں نا. ایک منٹ ٹھہرے یار، ایک منٹ ٹھہرے. یہ اس طرح سے بھائی صاحب نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے بابر بٹ صاحب کس طرح کے ہیں. وہ بابر بٹ صاحب، ہم اپنی بات نہیں کر رہے احمدیوں کے فرقہ جات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ بابر بٹ جو دوسروں کو مشرک کہتا ہے، کیا وہ باقی فرقہ جات کو گمراہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بابر بٹ کسی کو مشرک نہیں کہتا. بابر بٹ یہ کہتا ہے کہ قرآن مشرک. اچھا چلیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے. جی پیارے بھائیو، آپ نے سن لیا، بابر بٹ صاحب کسی کو مشرک نہیں کہتے. ابھی 10 منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے جس نے فرقہ بنایا ہے وہ مشرک ہے. جس بندے کا اخلاقی معیار یہ ہو کہ وہ اپنی بات کر کے خود ہی مکر جائے. ابھی اس نے کہا تھا، اس صاحب نے، کہ جس نے فرقہ بنایا ہے وہ مشرک ہے. اب کہتا ہے بابر بٹ کسی کو مشرک ہی نہیں کہتا. جس بندے کا اپنی اخلاقی طور پہ یہ حالتیں ہوں، جو کسی عالم کو عالم مانتا ہی نہیں ہے، اپنے کو خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، جو کہ جن کا اپنا یہ حال ہو کہ گھر میں انہوں نے جو شادیاں کی ہوئی ہیں ان فرقہ کے ساتھ کی ہوئی ہیں، ان کے اپنے انہوں نے بتایا میری شادی کسی اور فرقے کے ساتھ ہوئی ہے، جن کو باقی مولویوں کے نزدیک ان کا جو نکاح ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ فاسد ہے. اس کے جو تعلق قائم کرتے ہیں یہ وہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے. اور جو اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے مولویوں کے نزدیک وہ اولاد ولد الحرام ہے. اب یہ ان مولویوں کو بھی غلط نہیں کہہ رہے، ان کو مشرک بھی نہیں کہہ رہے ہیں جی. چڑھائی ساری احمدیوں کی طرف ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے 15 فرقے، ہم نے کہا جی سارے گمراہ ہیں. کہیں نہ گمراہ، ان میں یہ جرت ہی نہیں ہے، منافق لوگ ہیں. اچھا پیارے بھائیو، میرا خیال 3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، بلکہ 3 گھنٹے 40 منٹ. جی ختم کرنی چاہیے. کسی دوست نے کچھ کہنا ہے یا اجازت لیں؟ جی جلدی سے. جی میں بس 1 سیکنڈ میں ایک بات کو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری حوالہ میں اپنی طرف سے دکھا بھی دوں جس کو یہ خود بھی مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم ان کی مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں. یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایات ہیں 215 216 نمبر، ان کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو، مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کی طرف لازمی اس کو کفر کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یا جس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ کافر ہوگا، یا جو بندہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہوگا. دونوں میں سے ایک لازمی ہوگا. اب اس کی جو نیچے شرح لکھی ہے اس میں امام نووی رحم اللہ کا قول لکھا گیا ہے کہ حق کا مذہب یہ ہے، یعنی اہل حق کا مذہب یہ ہے،
میں اس کو اور مزید زوم کر دیتا ہوں کہ مسلمان گناہ کرنے سے جیسے قتل یا زنا کرنے سے کافر نہیں ہوتا، بس اسی طرح اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہنے سے بھی کافر نہ ہوگا جب تک دین اسلام کے بطلان کا اعتقاد نہ کرے، یعنی جب تک وہ زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر دیتا ہے کہ وہ دین اسلام کو باطل کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اسی چیز کی شرح میں لکھتے ہیں، فتح اسلام بھائی میں نے کہیں میٹنگ میں جانا ہے، جس یہ لاسٹ لائن ہے ڈاکٹر صاحب، جی کفر سے مراد کفر شرعی نہیں جو اہل اسلام کے مقابل ہے، بلکہ کفر سے مقصود کفران ہے، یعنی ناشکری اور احسان فراموشی۔ یہ وہ بات تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ جہاں پہ بھی اس فتوے کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہاں پہ اسی بات کو سب سے پہلے انڈورس کرتی ہے کہ پہلی بات ہے ابتدا جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی بندہ، یہ چیلنج ہے کہ تاریخی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ابتدا ہوئی، تاریخ سامنے لکھ لیں اور ثابت کر دیں، اور ہمارا فرض ہے اس سے پہلے کی تاریخوں کے فتوے دکھانا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن شریف کسی بھی نبی کے درمیان تفریق کو جائز کہتا ہے، اور اگر کسی نبی کی تفریق کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو کیا کافر نہیں کہتا، یعنی اس کو منکر ہی کہتا ہے؟ تو اس چیز کو خود سوچیں، اور یہ عوام کو اشتعال دلانے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ ایک طرف کہا جائے کہ جو بھی فرقے بناتا ہے وہ مشرک ہے، اور جب کہا جائے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھائیں، ہمیں ذرا لیں تو صحیح 4 فرقوں کا نام، تو پتہ ہے نا پھر زمین نیچے سے کیسے گرم ہوتی ہے، اسی لیے بھاگ جاتے ہیں پھر۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ سے جزاک۔ میں معذرت خواہ ہوں دوستوں سے بھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 بجے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے، بار بار کہہ رہا تھا، اب 3:35 ہو گئے ہیں، میری میٹنگ تھی آج، تو اس لیے اگر کوئی بات رہ بھی گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی میں کر لیں گے۔ آخر پہ صرف اتنی خاکسار بات کرے گا، آپ نے دیکھا یہ ان کی حالتیں ہیں لوگوں کی، ان کے وہ کہتے ہیں نا اخلاقی حالتیں، آپ نے وہ اماد صاحب کی دیکھ لی، اور جہاں تک عملی حالتیں ہیں یہ آپ نے کے سامنے بابر بٹ صاحب کی مثال آ گئی، منہ سے کچھ اور عملی طور پہ کچھ، یہ اس طرح کے مسلمان ہیں، اور اپنے وہ ان کو کیا کہتے ہیں اپنے مولویوں کی مانتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ایک طرف مشرک ہے کہ، اور جب کہو کہ اچھا مشرک ہیں تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے وہ 1974 کی اسمبلی کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ